اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں۔ اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی، چھنگلیا، چیچی، اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتا ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کہیں پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے۔ لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔ اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں، کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں، سوچتے ہیں اور ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اگر اس طرح سوچتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا، اس طرح اسے کسی کو بیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، چونکہ جسد واحد ہے۔ اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، ہم بڑے ہیں، تو آپ بڑے ہیں، لیکن بڑا دماغی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے، جلدی کرو، علاج کراؤ۔ لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا،
ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصی، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصی آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ او میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصی کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصی کے لیے۔ بیت المقدس مسجد اقصی معمولی جگہ نہیں، حضور نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور مسجد اقصی کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصی سے جڑی ہے۔ جس محبوب کو رب معراج کرائے تو مسجد اقصی میں لا کے کرائے۔ وہ جگہ معمولی جگہ ہے، وہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصی۔ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی، 17 مہینے اس مسجد کی طرف منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی۔ چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گڑ جائے۔ ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے دارالحکومت بنائے، اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیروں تم اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے۔ تم دین کے اس مسئلے میں سارے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو، علماء اور مشائخ کو چاہیے تھا ایک پیج پہ اکٹھے ہوتے، اکٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے،
ایک بات ہی کر دیتے. پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو، پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو. اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا، کوئی آئے مجھے بچائے. کہتے میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی، کہتی تھی کوئی آئے. اور ایک شاعر نے کہا مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے، پھر مسجد اقصی تیرا ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے، پھر مسجد اقصی تیرا. کوئی بولا نہیں اتنا مقدس مقام، چھوٹے چھوٹے بیانوں کہیں اکٹھے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلے کا حل کیا ہے. میں بتاتا ہوں دو کام کرو. ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا. سنو حل سنو مسئلے کا. میں چھوٹا آدمی ہوں پر حل سنو مسئلے کا. زندگی میں ایک کام مسلمان کر لے، جٹ بن کے، پٹ بن کے، رائی بن کے، پاکستانی، مصری، سعودی بن کے بڑا جی لیا. ایک کام وہ کرے جو حضرت سلمان نے کیا تھا. جب ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا میرا نام اسلام ہے. بولیے سارے میرا نام. کہا تمہارے باپ کا نام؟ فرمایا اسلام. دادا کا نام؟ کہا اسلام. پردادا کا نام؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیش سے مصطفی ہے. ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان نے کیا تھا. کافر جب پوچھے تو کہو ہم سارے اسلام ہیں. ہم سارے کیا ہیں؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، باقی بعد میں کچھ اور چیز. دوسرا کام وہ کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا. سن لو یہ حال ہے اس مسئلے کا. سنو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اختلافات تھے، فوجیں بیٹھی تھی. حضرت مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی. تو روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں. خط لکھا نا حضرت علی کو، تو جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا. چاہیے تھا نا مولا علی جواب دیتے. حضرت امیر معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے اور روم کے کتے ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے، یہ نہ سمجھنا تو علی پہ حملہ کرے گا تو میں تماشا دیکھوں گا. فرمایا تو علی پہ حملہ کر تو صحیح، علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا. گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کا دین ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہیں، یکجان ہیں. فرمایا علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا. اکٹھے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یکجان ہیں. پھر ہم بولیے پھر ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے. اس لیے یہ دو کام اگر مسلمان کرے، دو کام ٹھیک ہے. اختلاف ہو گئے، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آؤ گے تو پھر ہمیں علیحدہ نہیں پاؤ گے، پھر ہمیں تم اکٹھے پاؤ گے. اکٹھے میدان میں نکلیں گے. اور کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں. میں کیا کروں، میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے طیب اردگان. عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس اپنی طاقت آپ سے کمزور ہے، آپ کی تگڑی ہے. اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا. لیکن پھر مجھے کہنے دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے. بول اٹھتا ہے نا. کیا کر رہی ہے اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں. مشترکہ اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی. اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے. مسلمان نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی. اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے. فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں. صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر. کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا. صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی
فجر کے نکلے اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں۔ نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے۔ یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینے سے نکال دیا، مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں، اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے، اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا لی، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا انصاریوں، بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ، دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں، کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے، مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں۔ کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز، میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے، ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے لڑتے دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا، 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے، اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی، ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا، پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو، وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا تھا،
ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था। मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा, पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग। तातारी बादशाह, काफिर बादशाह, इस्लाम की मुखालफत कर दें, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है, नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक ने पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूं, बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबाने प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखुबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते हैं पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी गवा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, गवा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं ए खासा ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगहबा, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है, एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। फरमाया ये मजबूत लोग हैं, ये मजबूत लोग। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक घर में बतौर तोहफा, कहत का जमाना था, गोश्त मिलता नहीं था, जानवर। एक आदमी ने सीरी भेज दी एक आदमी के घर में, उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी से कहा हमारी तो खैर है,
ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی، کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں، وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہے، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دیں۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ سری پھر پہلے کے گھر میں آ گئی، اور پہلا صحابی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی 20 نے بھی پڑھا ہوا ہے، صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا، باقیوں نے بھی لیا ہے، اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ احسار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ سری پھر آ گئی، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر، پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا، اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا امت کو، فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں، یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی، میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں۔ حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے، میں مومن ہی نہیں مانتا۔ سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں، میں مانتا ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا، میں نہیں مانتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی، میں مانتا ہی نہیں اسے۔ اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو، اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن، کون؟ اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ، میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی، میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری۔ یا اللہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کپڑا پہنتا ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے بیماری آتی نہیں، اونگ نیند نہیں آتی، میرے مالک تو میرے پڑوس میں تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا۔ تو دوائی لینے جائے تو بڑے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا۔ میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ، یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا جو ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے۔ یہ جو باہر آگ جل رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے، یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے۔ میرے رسول پاک نے ایک جان، مسلمان کو ایک جان قرار دیا۔ مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے، مسلمان ایک جان ہے نا، انگلی کو لگ جائے کٹ، دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں نے اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کرنا، انگلی کی درد ہے، انگلی جانے اس کا کام جانے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بولے پیروں سے کہتے ہیں، انگلی کہتی ہے چل ڈاکٹر کے پاس، پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا، انگلی کا کام ہے انگلی جائے، ایسے ہی ہے نا۔ دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا، انگلی کو درد ہے، کہتے میں کو تڑپوں، انگلی کا ماما، انگلی جانے اس کا کام جانے۔ ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے تو کان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی، زبان کہتی ہے میں نے نہیں بولنا، انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے۔ پیر احتجاج کرتے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس، میں کچھ چکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کی، انگلی کو درد ہے انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے بھئی؟ میرے رسول پاک نے فرمایا مسلمان ایک جان ہے، تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ایک جان ہے نا، درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے، پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ،
اسمبلی پہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ؟ آپ کی صوبائی اسمبلیاں اس موضوع پہ بولی ہیں؟ آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے؟ ہم تو اپنی اپنی سیاستیں، اپنے اپنے تماشے، اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے۔ وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان، بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں، برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں، ترکی کہتے ہیں ہم کس کے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوستو، کیا ہمیں کیا غرض ہے؟ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی۔ بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھوں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں خبردار، تمہارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے دوستو، مسلمان کو سوچنا چاہیے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے۔ گھر کی جنگ سے نکل آ، اب بہو ساس کے جھگڑے سے باہر آ جا، اب محلے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ۔ اب اسلام کو تیری حاجت ہے۔ اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا، فیس بک یوز ہوتی ہے، اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا، اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا، پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے، مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے، اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہیں، اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، اب یہ اپنے ملک سے، صوبے سے، برادری سے نکل کر بولتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اب یہ عالمی بات کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا تو حال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے، وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو، تو جس کو چھٹی ہو جائے، تو نے ختم نہیں پڑھا، دوڑ جا مسجد سے، تو ختم نہیں پڑتا ہمارے، تجھے پتہ ہی نہیں دکان رہتا ہے، بھاگ جا۔ وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا کیونکہ بیچارے کو تو پتا میری سویرے چھٹی ہو جانی۔ سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں۔ یاد رکھے، وہ جو بیداری ہے، وہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، وہ جو بڑی سوچ ہے، وہ جو ملت کی سوچ ہے، وہ جو قومیت کی سوچ ہے، وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے، وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے، ختم کس کا پڑھنا ہے، تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، تو گھونٹ دیا تیرا گلا، تو کیسے بڑی بات کرے گا؟ بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی تگودو چاہیے، بڑی کوشش چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں، چھوٹی چھوٹی جنگ میں، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے، گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے، محلے والا محلوں پہ اعتراض، ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھے۔ یقین کریں، ایک شہر میں رہنے والے، علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے، اس محلے تو اللہ ہی بچائے، لا حول ولا قوت۔ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے، چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ بڑی سوچ کی بات سنیے، صلاح الدین ایوبی، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو آخر حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چھڑی ہے، یہ مطلب ہی کون نہیں، کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے، میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا، تو میں معذور ہوں، کمزور آدمی ہوں، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، رونے تو دو، تڑپنے تو دو، آہیں تو بہانے دو، سسکیاں تو لینے دو، مار کھائیے تو تڑپنے تو دو۔ وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے، یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے، افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی، پھر وہ لیبیا میں بھی لگی، پھر وہ مصر میں بھی لگی، پھر وہ یمن میں بھی لگی،
سعودی عرب میں دھماکے ہوئے، میرا دل تڑپا ہے، مجھے پریشانی ہوئی، میں بچے پاس تھے، میں بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے، ہم کم از کم 1000 اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار، وہاں سکون ہے، وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی فساد ہونے لگا، وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے، لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجھانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجھے گی، جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا، ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا، ہر شخص نلکا چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجھائے گا، تب یہ آگ بجھے گی۔ ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کرے، نظریہ بڑا کرے، ملت کی بات کرے، مسلمان ہو کے سوچے، مسلمان ہو کے سوچے، خدا را نکلے یہ گھر کے جھگڑوں سے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرے، بڑی سوچ آپ بنائیں، جب دوستیاں لگائیں، یارانے لگائیں، پھر چھوٹے موٹے حساب سے بچیں۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، او بلیا یاری سوچ کے لائیں، یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے باہر، بلیا یاری سوچ کے لائیں، یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ پھر ذرا بڑا ذہن کرے، چھوڑے اپنے حساب، یبصرون اعلی انفسہم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ پھر حساب کتاب سے نکلے، پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں، امت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایک امام علی مقام، کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے، لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے۔ آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے، تو اکیلا ہے تو کھڑا ہو، یہ نہ کہا کر چھوٹی سی مسجد ہے، ایک کونا کا کھڑکاوا، مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا، ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے، پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے 4 دانگ عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئیں، ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا۔ گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا، اور کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا، پہلے کچی زمین نے خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا، پھر بھی اتنا سخت 70,000 آدمی قتل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ جامعہ نظامیہ مدرسہ، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے، مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں۔ مدارس کے اندر دہشت گردی آئی، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن، پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا، جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ پھیلانے والے غوث اعظم جیلانی کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم۔ دیکھیں نا، علم دین شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا، ختم دلانے والا تھا۔ عامر چیمہ شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا۔ یہ نعتیں وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر پیدا کر دیتی ہے، جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد کی، چند سالوں میں نکلو مدد کریں۔ انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، فرمایا مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی، چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ چند سال گزرے، عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئیں، جواب کوئی بھی نہیں۔ کہا تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟
عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تصریب علیک، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں۔ نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا کے کلمہ پڑھ لے۔ میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا۔ اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے، برما کا مسلمان ہو یا عراق، لیبیا، افغانستان، کشمیر کا مسلمان ہو، میرے دوست وہ غیر نہیں ہے، وہ تیرا اپنا ہے۔ اس کا رنگ نہ دیکھ، اس کی بولی نہ دیکھ، اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ، دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دیکھ کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے۔ میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر، کچھ نہیں کر سکتا تو التجا تو کر دیا کر، اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما، اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی امداد فرما۔ یہ دعا تو میرے دوست ضرور کیا کرو، سوچ بڑی کریں، جب بھی آپ بولیں، جب بھی آپ لکھیں، جب بھی کسی سے بات کریں تو بحثیت مسلمان کے بات کریں، بحثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں، اپنی زندگی اس انداز میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں، پہلے اسلام کی بات کریں، بڑی بات کریں، بڑے حوصلے کی بات کریں، پھر اسلام کو قوت ملے گی، پھر بیداری امت کو نصیب ہوگی۔ اللہ کریم برما کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے آسمان کی چھت تلے رہ کے تو کتنے ظلم کرتا ہے، پھر بھی وہ تیری سانسیں نہیں چھینتا، تیری روٹی بند نہیں کرتا، تجھے فوراً سزا نہیں دیتا، تو بھی تو تھوڑا سا اللہ کے بندوں کو معاف کر۔ مزاج میں اور ویسے بھی ہر بندے سے نہیں الجھنا چاہیے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بندہ غلط گاڑی کراس کر گیا پھر بھی ہم ناراض ہیں، کوئی تھوڑا سا کسی نے بات نہیں سنی تو ہم تلخ ہیں۔ اتنی جلدی اگر تلخیاں طبیعت میں لائیں گے تو پھر تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ ہر وقت تھوڑی تلخ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ملے تو قرآن کہتا ہے اسے بحث نہیں کرنی، اسے سلوٹ کرنا ہے، اسے کہنا۔ وہ ملا رومی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور گھوڑے کی۔ گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے۔ کون سا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ گھوڑے کی بات ٹھیک تھی، وہ کئی گھنٹے بحث رہی، بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سے نہیں فیصلہ ہوتا، بادشاہ کے پاس چلتے، شیر کے پاس آ گئے۔
اسی کا جناب ہمارا فیصلہ کر دیں بھی کیا مسئلہ ہے۔ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نیلا۔ کہنے لگے میں بھی کہتا ہوں نیلا ہے، پر یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے، اور 4 گھنٹے سے بحث ہو رہی ہے، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگے بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے، تو مجھے سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ گدھوں سے بھی کوئی بحث کرتا ہے؟ تو اتنا بیوقوف آدمی ہے، تو ہر ایک سے الجھتا ہے، کسی بندے تو کیا یار تو بیوقوف آدمی ہے، تیرے سے میں کیا بحث کروں؟ ہم نے ہر شخص سے الجھاؤ پیدا کر لیا ہے، ہر بندے سے، یعنی ریڑی والے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور پجاروں والے سے بھی ہو جاتے ہیں، ہر بندے سے بگڑ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی نہیں۔ دیکھیں اسلام ایک اصول وضع کرتا ہے، ایک اصول کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق کرو، اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، سامنے والے کا کیا شعور ہے اس مطابق اس سے بات کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم محبت والے نہیں رہو گے اگر روز بحثیں کرو گے، تو روز الجھو گے تو پھر محبت نہیں کر سکو۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوتی ہے نا کسی عالم سے، تو کبھی وہ عالم جیت جاتے ہیں، کبھی میں جیت جاتا ہوں، اور اگر جاہل سے بحث ہوتی ہے تو جاہل ہی جیتتا ہے، میں اس سے جیت سکتا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اتنے نادان ہیں جو بیوی پہ سختی کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اسے سیدھا کر کے چھوڑنا۔ بھئی آپ کیسے سیدھا کریں گے جسے اللہ نے ٹیڑھا پیدا کیا ہے، جس کی عقل آدھی ہے؟ تو یہ تو آپ کی بہت بڑی نادانی ہے۔ اس لیے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں ساری غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے، بیوی کی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس بیچاری کی تو عقل تھوڑی ہے، تو تیری تو پوری ہے نا، تو بلا وجہ بحث کیے جا رہا ہے۔ اس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں اس طرح کو اصول بنائیں، بڑے بڑے سخت لوگ ملیں گے لیکن پیار کریں، محبت کریں۔ اگر لہجہ پیار والا ہو، حوصلہ بڑا ہو، طبیعت بڑی ہو، تو پھر نہ اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں پیدا ہوتی، پھر رب نے جو اتنی سونی مخلوق بنائی ہے اس کے بارے میں بغض نہیں پیدا ہوتا، پھر دلوں میں عداوتیں نہیں آتی، پھر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بندے کا پیار ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی سخت بات بھی لوگ زندگی میں کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اس کا جواب پیار سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک درویش تھے، تو ایک آدمی کو جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اس کو انہوں نے دین کی دعوت دی۔ اب بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑے بڑے سخت لوگ زندگی میں مل جاتے ہیں۔ انہوں نے اسے کہا یار تو نماز پڑھا کر، چھوڑ دے، یہ کام ٹھیک نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب پڑھوں گا، پہلے ایک مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ تو کتا اس نے پالا ہوا تھا، کتے کی پشت پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ بتاؤ۔ اس سخت آدمی نے، بعض نے لکھا غیر مسلم تھا، بڑا سخت دل کا تھا، بتاؤ مسئلہ۔ اب بھوچال بھی آ سکتا ہے، میری طرح کے آدمی سے کوئی بات کرے تو اس پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمیز ہی کوئی نہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن درویش تھے نا، محبتوں کو ختم نہیں کرنا تھا، پیار بڑھانا تھا۔ پتہ کیا فرمانے لگے؟ اس نے کہا کہ کتے کی دم کے بال اچھے کیا آپ کی داڑھی کے؟ وہ رو پڑے، فرمانے لگے تو اس کا مالک ہے اور میرا بھی کوئی مالک ہے، اگر یہ تیرا زیادہ وفادار ہے تو اس کی دم اچھی ہے، اور اگر میں رب کا زیادہ وفادار ہوں تو میری داڑھی اچھی، میری داڑھی اچھی، پھر میری داڑھی کے بال اچھے۔ راتی جاگیں شیخ صدامے، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، وہ مالک دا درمول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ تو ہم تلخ ہو گئے آہستہ آہستہ، میں نے دیکھا ہے طبیعتوں میں اس طرح کا کھچاؤ آیا، اس طرح کی تلخی آئی کہ ہر شخص ایک الجھاؤ کا شکار ہے۔ دین محبت والا ہے، دین پیار والا ہے، دین در سے محبت دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، اس کے خمیر میں محبت ہوتی ہے۔ مومن اور محبت لازم و ملزوم ہے۔ مومن الفت والا ہوتا ہے، اس میں تو خیر ہی نہیں، نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کرو، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی لالچ نہ ہو۔
اگر کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ یار میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے، اس کے جذبات بھی تمہارے حق میں اچھے ہو جائیں۔ انداز پیار والا، لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا۔ نوجوانوں سے ایک بات کرنی ہے، بات بھی صحیح کرنی ہے اور لہجہ بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں نا گھروں میں، وہ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں منڈے نو تے کام آکھنے نو دل نہیں کرتا، ڈھارا ہوتا ہے، بولدا نہیں ٹھیک۔ وہ گالی نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے کہ گالی دیتا ہے، ایسا نہیں کہ غلط بات، لیکن اس کے لہجے میں رونت ہے۔ وہ بوڑھے ہوتے ہیں نا، ساس اسر گھر میں شوگر ہو گئی ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ پوچھتی ہے بہو سویرے 11 بجے، ابا جی روٹی لے آواں؟ کوئی پتر نہیں، میں نے پوکھنی۔ پھر وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے، وہ پتر میں روٹی کھاونی، وہ پھر وہ ناراض ہو جاتی ہے، بہو ناراض ہو گئی، میں تو اگے تے پوچھیا سی نا، ہن ویکھو نا میں اور بھی کام کرنے ہوندے نے، وہ پھر بگڑ جاتی ہے۔ اب وہ آئی ہے کھانا لے کے، لیکن اس نے دروازہ زور سے بند کیا، برتن پٹک پٹک کے رکھے زمین پہ، اور آواز دی تو اس نے کہا جی، پر وہ اس طرح کہا کہ وہ دل ٹوٹ گیا، بوڑھوں نے انسلٹ فیل کی۔ رات کو شوہر آیا تو وہ دونوں میاں بیوی روئی پڑے، کہا بیٹا تیری بیوی کا لہجہ نہیں ٹھیک، اس کو سمجھا۔ اس نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ اماں ابا تیری شکایت کر رہے تھے، تو وہ جواب میں کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، تو انہیں تو کچھ بھی نہیں آکھیا۔ مثلا ابا جی کی دسن ہوتے بولی نہیں، کوئی مندی گل ہی نہیں کی تھی۔ اب اس پر قرآن پاک ہماری تربیت کرتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی، لفظ بھی ٹھیک ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، انداز ٹھیک ہو، پریم والا ہو، پیار والا ہو۔ اگر انداز محبت والا ہو نا، حاتم تائی کی بیٹی مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ تلوار لے کے نکلی تھی، باقاعدہ لڑنے کے لیے آئی، اور جب مسلمان اسے گرفتار کر کے لائے، عورتیں حضور کی بارگاہ میں اسے پیش کیا تو اس کے سر پہ کپڑا نہیں تھا، چونکہ تلوار لے کے نکلی اور بڑی شدت سے اس نے لڑائی کی، کپڑا نہیں تھا۔ قریب محبوب نے نا اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری، اس کے سر پہ دی۔ ایک شخص نے کہا حضور میں چادر لے جاتا ہوں، یہ ابھی مسلمان نہیں ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، اور آپ کی چادر پاک صاف ہے، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو حضور نے فرمایا چپ کر جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں۔ بڑے سوالات تھے، یہ کہہ دوں گی وہ کہہ دوں گی، لیکن وہ حضور کا لہجہ دیکھا نا پیار والا، باتیں ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بول بیٹے تیرے ساتھ کیا کریں؟ کہنے لگی مجھے جانے دے، میرے قبیلے کو بھی جانے دے، آزاد کر دے، آئندہ نہیں لڑیں گے۔ فرمایا جا تو آزاد ہے۔ وہ گھر گئی، جا کے اپنے بھائی سے کہنے لگی بھائی میں زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی غریب آدمی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بادشاہ تھا حاتم تائی، دنیا آتی تھی، وزیر دیکھے، مشیر دیکھے، چودھری دیکھے، سرمایہ دار دیکھے، بڑے بڑے لوگ دیکھے، جسے آج دیکھ کے آئی ہوں اس جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ وہ بادشاہ نہیں، وہ سچے رسول ہیں، اس طرح کا نہیں دیکھا۔ تو اس کا بھائی عدی بن حاتم کہنے لگے کہ میں عورتوں کی باتوں پہ یقین تو نہیں نہ کرتا، جاؤں گا تو دیکھوں گا نا۔ تو وہ کہتے میں آیا حضور کی بارگاہ میں، اور میں نے دیکھا کہ زمین پہ فرش پہ بغیر چٹائی کے حضور صحابہ کے بیچ بیٹھے۔ تو میں دیکھ کے میں نے کہا یہ بادشاہ ہوتے تو ان کا تخت ہوتا، لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے، یہ نبی ہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد سادی ہے، ہو سکتا ہے کہ مکان بڑا عالیشان ہو۔ میرے دل میں تو حضور سب کو مسجد میں ملتے تھے، فرماتے مجھ سے فرمانے لگے چل تجھے گھر لے چلتا ہوں۔ حضور مجھے گھر لے گئے تو چٹائی پہ بٹھایا، خود کھجورے سرکہ لے کے آئے، مجھے کھانا دیا، میرے ساتھ بات کی۔ فرماتے ہیں چند لمحے حضور کا لہجہ دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں ہے، انہیں رب نے سچا رسول بنا کے دیا۔ ہماری نا میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے 5 منٹ ٹریفک کہیں بند ہو جائے تو لوگ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑتے ہیں، حالانکہ غلطی نہیں ہے کسی کی بھی، یہ ہو جاتا ہے، انجانے میں بھی ہو جاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ ذرا چند منٹ کے لیے کوئی معاملہ ایسا ویسا ہو گیا تو تلخیاں،
پیار کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کو. زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ اس میں انسان تلخیوں میں سارا وقت گزار دے. تھوڑے سے انداز محبت والے، بھائی بھی بھائی سے پیار کرے. ہمیں پتہ ہے اپنے رشتہ دار زیادہ برے کیوں لگتے ہیں، اپنے بہن بھائی زیادہ اچھے کیوں نہیں لگتے؟ وہ اس لیے کہ وہ ہر وقت پاس ہوتے ہیں نا. جو بندہ زیادہ پاس ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کا جلدی پتہ لگ جاتا ہے، جو دور ہے اس کا پورا پتہ نہیں ہے. تو ہمیں سامنے والا بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے تو پیار نہیں کرتے. بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک گزارش آپ کی خدمت میں اور کرنی ہے. وہ درد ہے، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، اس پر خاص توجہ دیں. رب تعالیٰ نے نا جو خاندان میرے لیے پسند کیا نا، جو اللہ نے پسند کیا، اس میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ آپ مکان اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں، گاڑی اپنی مرضی کی. یہ تو نہیں نا کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے فلانی برادری میں بھیج، فلانے قبیلے میں. یہ تو نہیں نا کہہ سکتے. جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی تو پسند ہونا چاہیے نا. جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے، رب نے کہا نا یہ تیرا ننیال ہے، اس خاندان میں پیدا کیا، مجھے بھی تو پسند ہونا چاہیے. نبی پاک کے چچا تھے حضرت عباس. جب اٹھ کے آتے تھے تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، فرماتے تھے چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. اپنے بھائیوں سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے اسلام نے کیا کہا ہے؟ بہت زیادہ مجبور آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو صدقہ دیں، اپنے قریبیوں سے پیار کریں. ہم نہ دور جا کے محبتوں کی پنگیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو میرے بھائی آسان کام ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس کیا جائے. کیا کہا دین نے؟ دین نے کہا کہ تو رزق حلال کما کے اپنی بیوی اور بچوں کو دے، اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا، اس پر بھی تجھے اجر دیا جائے گا. لیکن ہم کوئی لمبی چوڑی باتوں میں الجھنا چاہتے ہیں، اپنے قریب اور دائیں بائیں. دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میری تیز زبان کی وجہ سے میری بیوی تکلیف میں ہے، بہنیں تکلیف میں ہیں، اماں پریشان ہیں، بھائی پریشان ہیں، میرے ملازم کس حال میں ہیں، میرے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کی کیا کیفیات ہیں. اگر آپ کا لہجہ میٹھا ہو جائے گا، پیار والا ہو جائے گا، تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ سوکھ میں آ جائیں گے. ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، ان کا جینا آسان ہو جائے گا. ایک دوست میرے پاس جمعہ پڑھتے تھے سالوں سے، عمرے پہ جانے لگے تو ملنے آئے، کہنے لگے پیر صاحب کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا. میں کہ یار تو میرا دوست ہے، رسم تے نہ ادا کر، میری تو کدی غلطی کرنی، جمعہ پڑھنا ہے تو ادب کرنا ہے تو کار ٹر جانا ہے، اس کو معافی مانگ جتنا 24 گھنٹے رہنا ہے. یہ تو رسم ہے نا جی، معاف کر دینا جی. کوئی غلطی اول ہوئی تے نہیں، پر جی ہوئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں کس کس کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی. وہاں جائیں، اس مقام پر جا کر اپنے آپ کو کلیئر کریں. رسمیں نہیں ادا ہونی چاہیے. ہم قائل ہو گئے ابھی شب برات آئے گی نا تو میسج چلیں گے، معاف کر دے جی شب برات آ گئی. یہ پوسٹیں لگانے کا ٹائم ہے. اور میں شب برات پہ بھی دوستوں سے کہتا ہوں، میراج شریف پہ بھی کہتا ہوں، ساری رات ہم مسجدوں میں اونچی آوازوں میں روتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ پچھلے گناہ سے معافی مانگنا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا. چاہیے تو یہ نہ کہ اس شب برات پہ ملک سے 95% کرپشن ختم ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے. بھی اتنے لوگوں نے مسجدوں میں جا کے توبہ کی ہے، لیکن ساری رات روئیں گے بھی. مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. یہ رسم نہیں ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. نہ کریں گے ہم خود بھی تکلیف میں ہیں، ہمارے دائیں بائیں لوگ بھی تکلیف میں ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مہندی گجر صاحب، ریاض صاحب اور ان کے دیگر برادران کے جو والد ہیں اور جن کا حج سال ثواب ہے، ان کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. توجہ فرمائیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹتا. آپ غور کریں کہ آپ یہ نہیں دعا کرتے کہ یا اللہ، نام نہیں لیتے، اپنے والد کا نام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرے ابا جی کو بخش دے اور یا اللہ میری اماں جی کو بخش دے، حالانکہ وہ تو انتقال کر گئے. اور جو قرآن پاک نے دعا سکھائی وہ بھی یہی ہے، ربنا اغفر لی والدی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو. اب نہ اولاد سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری تب تک تھی جب تک وہ زندہ تھے،
12 حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے. کتنے؟ انتقال کے بعد ان کے کفن دفن کا بندوبست، جنازے کا بندوبست. اگر ان کے ذمے قرض ہے، دولت کس کو ملتی ہے پیچھے سے؟ تو اگر قرض ہو تو وہ کسے دینا چاہیے؟ اگر وہ دے سکتی ہے تو پوری کوشش کرے کہ والدین کا قرضہ ادا ہو جائے. اور پھر جن کے ساتھ والدین کا پیار تھا ان رشتوں کو نبھایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، تو نیا گھوڑا خریدا عربی نسل کا. سمجھ لے جس طرح آج بڑی لوگ مہنگی گاڑی لیتے ہیں، اور پگڑی نہیں خرید کے سر پہ باندھی. تو رستے میں جا رہے تھے تو ایک بابا جی کو دیکھا جن کا سر بھی ننگا ہے اور پیدل جا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھوڑے سے اترے، وہ سواری بھی بابا جی کو دے دی، پگڑی بھی دے دی. وہ غلام کہنے لگا حضور یہ کیا معاملہ، اتنا مہنگی سواری خرید کے؟ یہ کون ہے بزرگ؟ فرمانے لگے میرے والد حضرت عمر کے دوست ہیں، ابا جی کا پیار تھا، تو ابا جی کا جن جن سے پیار ہے میں ان رشتوں کو نبھایا کرتا ہوں، توڑا نہیں. ساڈے یہاں بندے کہنے نے والد گیا تے داد کے گئے، اماں گئی تے. اس طرح نہیں ہوتا. رشتوں کو نبھائیں. ماں باپ کا جو تعلق ہے، اور ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے زندگی میں وہ بھی قائم رکھیں. ہمارے ہاں ابا جی کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں کسی غریب کو، کسی لاچار کو 4 پیسے دیتے ہوتے ہیں نا، تو بعد میں بیٹے جب سنبھالتے ہیں نا کبینہ، تو وہ کہتے ہیں وزیر اعظم بدلے تو کبینہ بھی بدلنی چاہیے. وہ پھر کہتے ہیں ابا تے سیاڑا ہی نہیں سی، ادھر بھی دیتا تھا ادھر بھی دیتا تھا، یہ بھی کرتا تھا. اب ہم مینج کریں کہ نئی مینجمنٹ آئی ہے. یاد رکھو پتہ نہیں کس کے نصیب سے اللہ نوازتا ہے، کس کے تصدق سے رب دیتا ہے. ماں باپ جو خیر کا کام کرتے ہیں وہ بند نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے. اور ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے ایمرجنسی بنیادوں پر. جانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے ایمرجنسی کا لفظ سنا نا آپ نے؟ سب نہیں سنا ہوا ہے، ویسے ہاں نہ نہیں کرتے. کہتے ہیں جی 1 بوتل خون کی ایمرجنسی ضرورت ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے بعد مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے چیلم پہ مل جائے. ایمرجنسی کا مطلب ہے فوراً. ڈاکٹر کہتا ہے جلدی بندوبست کرو، ایمرجنسی ہے. ہمیں جو حدیث ملتی ہے نا دعا کے بارے میں، وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایمرجنسی دعاؤں کی ضرورت ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات؟ بس اس بات کو مکمل کر کے پھر دعا کی طرف بڑھتے ہیں. ایمرجنسی کس طرح؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قبر میں ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا ہوتا ہے. جس طرح وہ تلاش کرتا ہے نا سہارا، اس طرح جو قبر میں جاتا ہے وہ دعا کا انتظار کرتا ہے. اسے تو ایمرجنسی ضرورت ہے. تو آپ کہیں گے میں نے مولوی صاحب کو بلا کے کرنی تھی، میں نے تو فلاں موقع پہ کرنی تھی. ہر روز ہر نماز کے بعد کرنی ہے، ہر وقت کرنی ہے. جب کوئی نیکی کرنی ہے دعا کرنی ہے. اور امام سیوطی تو کہتے ہیں تو دعا نہ بھی کر تو دنیا میں اچھے کام کر، فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو بڑی اچھی اولاد پیدا کر کے آئے. تیرے بچوں کی انہوں نے خیر سے بھر دی، یہ ان کے لیے اعزاز ہو جائے گا. اس لیے اپنے جانے والوں کا احصال ثواب اہتمام سے کرے، انہیں یاد رکھے. اللہ ہمیں سمجھ عطا. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ